بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیوز دکھاتے رہتا ہوں دل کے مریضوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور آج ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ حسن صاحب آج میرے ساتھ ہیں، 12 سال پہلے میرے پاس آئے تھے۔ جب یہ پہلی بار میرے پاس آئے تو ان کا وزن 133 کلو گرام تھا۔ سانس ان کا بہت زیادہ پھولتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے، ان کے یہاں پر بوجھ آ جاتا تھا۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کے وزن کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کا ورک اپ کیا تو میں نے کہا نو، یہ آپ کو دل کی تکلیف ہے، آپ کے دل کی نالی بند ہے، اور یہ بات کنفرم ہو گئی جب ہم نے ان کی انجیوگرافی کروائی تو ان کے دل کی نالی، جسے ہم LED کہتے ہیں، 35 ملی میٹر بند پڑی تھی۔ میں نے حسن صاحب سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، وزن کم کریں، خوراک میں احتیاط کریں اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، چکنائیاں کنٹرول کریں۔ اگر آپ یہ تمام احتیاط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دل آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ اور یہ آج آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے اپنا وزن کم کیا، آج یہ 77 کلو گرام کے ہیں۔ روزانہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور الحمدللہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی باتیں یہ آپ کو خود ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حسن صاحب؟ اللہ کا احسان ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں خیریت سے؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے آج کل؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ اچھا، اب میں صحیح اپنی نارمل زندگی میں آ گیا ہوں۔ پہلے جب موٹاپا تھا، سانس خراب ہوتا تھا، آپ کی یہ سیڑھیاں آنے تک بھی میں سانس بگڑ جاتا تھا، تو اب اللہ کا احسان ہے، اب میں 6، 7، 8 کلو میٹر بڑے آرام سے واک کر لیتا ہوں، چل پھر لیتا ہوں، اور جب تک چلوں نہ نیند نہیں آتی، یہ بہت بڑی فرق آ بات گیا۔ ہے۔ یہ جو میں پروگرام آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انجیوپلاسٹی کروا لیں، آپ اپنا بائی پاس کروائیں، ضرور ہمیں کرنا چاہیے، یہ پروسیجرز انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن کیوں نہ پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں حسن صاحب کی طرح۔ اگر یہ اپنا وزن کم کر کے دوڑیں لگا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، 7-8 کلومیٹر چل سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ حسن صاحب، آپ دل کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرے حالات ایسے تھے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، ایک ڈاکٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے جب میرا چیک اپ کیا مجھے سارا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کو سٹنٹ ڈلے گا اور آپ کی حالت اس طرح ہے۔ انہوں نے مجھے اتنا تھریٹ کر دیا کہ میں کافی دیر سوچنے پہ، انہوں نے کہا جی آپ ابھی انتظام کر لیں، ہم آپ کو ابھی سٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ اپنی پارکنگ تک جانا، ہماری طرف سے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں۔ میں آدھا گھنٹہ بہت پریشان رہا، بیٹھا رہا ان کے بیڈ پہ۔ پھر میں نے کہا کہ یار میں اتنی دور گاڑی کھڑی کر کے آیا ہوں، تو میں اس ٹائم نہیں مرا، تو اب میں کس طرح ہوں؟ وہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا، میں ہمت کر کے نکلا اور آ گیا۔ دوبارہ آ کے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں، ڈاکٹر جاوید صاحب کے پاس۔ ان کا مجھے کسی دوست نے بتایا تھا، پہلی دفعہ 2012 میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس۔ جی۔ تو میرا جب انہوں نے چیک اپ کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا طرز زندگی بدلو، حالات اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہوا، آج میں آپ کے سامنے ہوں، الحمدللہ میرے لپڈ پروفائل وغیرہ ہر شے میرے نارمل ہے۔ اب میری شوگر بھی الحمدللہ بالکل کنٹرول میں ہے، اور میں کوئی شوگر کی میڈیسن نہیں لے رہا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ اور حسن صاحب ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہیں، لاہور میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، بلکہ اب تو ان کا کاروبار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ ان کے دوست سارے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہمیں پہلے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا چاہیے، خوراک میں تبدیلی کرنی چاہیے، وزن کم کرنا چاہیے، چکنائیاں کنٹرول کرنی چاہیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے، روزانہ خالی پیٹ سیر کرنی چاہیے، کھانے کی عادات تبدیل کریں، بازار کے کھانے بند کر دیں، سوڈا ڈرنک بند کر دیں، انرجی ڈرنک بند کر دیں۔ جو میں نے حسن صاحب کو باتیں بتائیں، حسن صاحب نے اس کو فالو کیا اور آج آپ کے سامنے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا اندازہ ہے
کہ سارے دکھ ہی کھانے میں ہیں. جو ہم روٹی کھاتے ہیں نا اور شادیوں پہ بغیر دیکھے گوشت چکن جو ہوتا ہر شے رکھی جاتے ہیں, سب سے بڑی نقصان دہ. سارے دکھ ہی روٹی میں. سادہ سی تھوڑی سی روٹی لیں. مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کے برابر آپ کی روٹی کافی ہے, تو یہی بہت ہے میرے لیے. میرے پاس ابھی ایک دوست آئے تھے حسن صاحب, وہ ابو دھابی میں رہتے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہیں. وہ کہنے لگے کہ خیبر پختونخوا کے اندر لوگ بیف بہت زیادہ کھاتے ہیں. بہت کھاتے ہیں, بہت کھاتے ہیں. اور اتنا کھاتے ہیں, اب جب بیف آپ کھائیں گے, بڑا گوشت جو ہوتا ہے, اور اگر آپ چلیں گے نہیں تو وہ ساری چکنائی آپ کے جسم میں جمع ہوگی, یورک ایسڈ بھی زیادہ ہوگا. یورک ایسڈ کی زیادتی, چکنائی کی زیادتی پھر کیا کرے گی؟ دل کی نالیاں تنگ ہوں گی, دل کی نالیاں سخت ہوں گی, اور خالی دل کی نالیاں نہیں, دماغ کی نالیاں, گردے کی نالیاں, ہماری ٹانگوں کی نالیاں, یہ سب سخت ہوں گی. اور پھر ہمیں کتنا پے کرنا پڑتا ہے, بہت بڑا وہ ہے کہ ہم میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں نا یہ سن رہے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا زندگی کا معمولات بدل لیں بس کھانے پینے میں. باقی ڈاکٹر صاحب سے ایڈوائس لیں, اللہ آسانی کرے گا. اور آپ کے نزدیک جو بھی آپ کے کارڈیولوجسٹ ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے مشورہ کریں. آپ کے نزدیک جو بھی دل کا اسپتال ہے, بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں, ان سے مشورہ کریں. مجھے ڈاکٹر صاحب نے ڈرایا تھا کہ اگر اس بیڈ سے نیچے اترا اپنی گارنٹی پہ اترنا. حسن صاحب بات سنیے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائیں. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, ہمیں صرف ایک بات کنوے کرنی چاہیے کہ پہلے ہمیں ان وجوہات کو کنٹرول کرنا چاہیے جو دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ بنتے ہیں. کیونکہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں, آج ہم سٹینڈ ڈال دیتے ہیں, آج ہم بائی پاس کروا دیتے ہیں, اور رزلٹ وہی ہے. آج بھی مجھے ایک صاحب نے اپنی انجیو رپورٹ بھیجی ہے, ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا, ان کو 2 گرافٹ لگائے تھے, لیما اور ریما, ٹھیک ہے, لیفٹ انٹرنل میموری اور رائٹ انٹرنل میموری. اب گرافٹ تو پیٹنٹ ہیں, گرافٹ تو کام کر رہے ہیں, لیکن جو آگے کی نالی ہیں وہ ساری بند ہو گئی ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آپ لوگ اپنی وجوہات کو کنٹرول کریں. اور حسن صاحب, ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ جن لوگوں کا ہم نے بائی پاس کیا, جن کے انجیوپلاسٹی کی, جن کے سٹینڈ ڈالے, جن کو نہیں ڈالے, کچھ عرصے کے بعد سب لوگ برابر ہو جائیں. برابر. میرے دوستوں نے دوبارہ ڈلوائے ہیں ابھی سٹنٹ. جی, پہلے بھی ڈلے تھے, میرا خیال 3 سال بعد دوبارہ سے ہوئے. تو میں تو اس میں ڈر گیا تھا. الحمدللہ کھانے چھانے چھوڑ دیے ہیں, زندگی آسان ہے, کھانے کا دکھ ختم ہو گیا. میں جینون بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اس لیے دوستو, اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنی زندگی کو آسان بنائیں. رات کے کھانے مت کھائیں, رات کے مرغن غذائیں نہ کھائیں. جو رات کی شادیاں ہوتی ہیں, رات کے فنکشنز ہوتے ہیں, ختم کر دیں. بلکہ حکومت کو چاہیے کہ رات کے فنکشنز پر پابندی لگا دے. میں تو یہ سجیشن دوں. میں تو زیادہ تر, اچھا میری پہلے 2 دفعہ طبیعت خراب ہوئی, جب میری 11 میں, جی, رات کو 2 بجے کے بعد ہی ہوئی. جی, اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ کھانے میں رات کو یہ زیادتی کی, جی, اور رات کو 2 بجے میں ہاسپٹل تھا. بالکل. اور اس کے بعد جب سے میں نے ترتیب بدلی, اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کر دیا. اچھا, آپ اپنی ترتیب ذرا لوگوں کو بتا دیں, آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں آج کل میں میرا صبح سادہ روٹی ہے, تھوڑی سی آدھی روٹی ہوتی ہے. اچھا. اور سفیدی یا دال یا سبزی جو ہے تھوڑی مناسب, بس تھوڑی سی, اور تھوڑا دوپہر میں اسی طرح, یا کوئی فروٹ یا ڈرائی فروٹ تھوڑا بہت, یہ چیزیں بس یہ کھاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی. بہت اچھے. خواتین و حضرات, آپ نے حسن صاحب کی باتیں سنی. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں گے اور اپنی زندگی کو ایک بہت اچھے انداز میں گزاریں گے. ایک اور میری بات, دودھ پتی نہیں پینی, کالی چائے پئیں, مناسب دودھ تھوڑا سا ڈال. اچھا. جو آپ نے مجھے بتایا تھا, میں نے وہ پہلے دودھ پتی پینے کا عادی تھا, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے حسن صاحب, دودھ پتی پی جاتی ہے, سوڈا دودھ پیا جاتا ہے. ہاں جی, نہیں میں سوڈا کوئی نہیں. چائے میں 2-4 چمچ دودھ کے, جینون دودھ جو اصلی, اور تھوڑا سا وہ تھوڑی کالی چائے قہوے میں. بالکل صحیح ہے. وہ نہیں ہے کہ دودھ پتی, دودھ زیادہ, قہوہ اتنا سا. بالکل صحیح ہے. یہ نہیں میں کرتا. آپ کا بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے ہمارے سننے والوں کو بہت اچھی باتیں بتائیں. خواتین و حضرات, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.